کراچی کا سب سے پرانا علاقہ لیاری، جو ایک وقت میں اپنی ثقافت، کھیلوں اور باکسنگ کے لیے مشہور تھا، وہ علاقہ بعد میں خوف اور خون کا دوسرا نام بنا، جس کا نام لیاری گینگ وار کہا جاتا ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے لیاری گینگ وار کی۔ لیاری کے لوگ محنتی تھے، مگر غربت اور بے روزگاری نے حالات بدل دیے۔ منشیات، اسلحہ اور سیاست کے کھیل نے ان کو وہاں کا بڑا ڈان بنا دیا، مگر جلدی اغوا اور قتل عام شروع ہونے لگے۔ لیاری کے لوگ پریشان اور لیاری میں بہت ہی خون ریزی شروع ہوئی۔ 2008 میں ایک ایسا نام ابھرا جس کا نام رحمان ڈکیت تھا۔ شروع میں اسے لوگ اپنا مسیحا سمجھتے تھے، وہ آہستہ آہستہ لوگوں کی دلوں میں بستا گیا اور وہاں کا ایک لیڈر بن چکا تھا، اور وہاں کا لیاری میں صرف نام ہی چلتا تھا جس کا نام رحمان ڈکیت تھا۔ مگر جلد اغوا اور قتل عام شروع ہونے لگے، لیاری میں لوگوں کو قتل کیا گیا، گینگ وار شروع ہوئی جس کے نتیجے میں بہت ہی جانیں ضائع ہوتی گئی۔ آخرکار حکومت نے اپنا کام شروع کیا، پولیس آپریشن شروع کیا، اور اس آپریشن کے نتیجے میں رحمان ڈکیت کو مقابلے میں قتل کیا گیا۔ لیکن لیاری میں آگ بجھنے کے بجائے آگ اور بھڑک اٹھا۔ رحمان کے بعد ایک اور نام آگے آیا جس کا نام عزیر بلوچ تھا۔ عزیر بلوچ صرف گینگ اسٹار نہیں بلکہ سیاست سے بھی جڑ گیا تھا۔ اس نے لیاری پر اپنی حکمرانی قائم کی تھی۔ مخالف گینگ اور ارشد پپو کے ساتھ اس کی پرانی دشمنی چل رہی تھی۔ دونوں گروپوں کی آپس کی لڑائی نے بہت ہی لوگوں کی جانیں ضائع کی، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ لوگ عزیر بلوچ کو اپنا مسیحا سمجھتے تھے تو دوسری طرف سے کچھ لوگ ارشد پپو کو اپنا گرو مانتے تھے۔ لیاری کی گلیوں میں ایک اور نام گونجتا تھا، ارشد پپو۔ وہ بھی طاقتور گینگ لیڈر تھا، اس کی عزیر بلوچ کے ساتھ ایک دشمنی چل رہی تھی۔ ارشد پپو نے 2013 میں لیاری کو خون میں نہلا دیا۔ ارشد پپو کو قتل کیا گیا اور یوں ہی لیاری میں ایک اور نام چلتا رہا، عزیر بلوچ۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور دور شروع ہوا۔ اس دور میں ایک اور خوفناک نام ابھرا جس کا اصل نام نور محمد تھا، لیکن بعد میں اس کا نام بابا لاڈلا شروع ہوا۔ وہ عزیر بلوچ کے قریبی ساتھی تھے، مگر بعد میں اس نے اپنا الگ گروپ بنا لیا۔ لوگ اسی کے نام سے کانپتے تھے۔ 2017 میں رینجرز اور پولیس نے ایک بڑا آپریشن شروع کیا اور اس آپریشن کے دوران بابا لاڈلا مارا گیا۔ بابا لاڈلا کی موت اور باقی کمانڈوز کی گرفتاری کے بعد آخرکار عزیر بلوچ نے لیاری چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ عزیر بلوچ لیاری چھوڑ کر بلوچستان چلا گیا اور ان کی وہاں پر پرانے تعلقات تھے۔ عزیر بلوچ وہاں رہنے لگا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب عزیر بلوچ وہاں سے کسی دوسرے ملک جانے کے لیے ایئرپورٹ پہ پہنچا تو عزیر بلوچ کو گرفتار کیا گیا اور عزیر بلوچ کو گرفتار کر کے پاکستان لایا گیا، جو پاکستان کی عدالت میں عزیر بلوچ کا ابھی تک عزیر بلوچ کا کیس چلتا